إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام السلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. اے ایمان والو، خذو حذرکم، اپنے ہتھیار پکڑ لو. جنگ کا اعلان ہے. فانفرو، گھروں سے نکل جاؤ، پھیل جاؤ. ثبات، مضبوطی کے ساتھ. او انفرو جمیعا، یا سارے قافلے کی شکل میں، گروہ کی شکل میں چلو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَا يُبَطِّئُ، اور جو تم میں سے بہت دیر لگاتی ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ پہنچتی ہے، جنگ کے اندر، میدان جنگ میں کوئی مشکل، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، قَالَ، تو کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، ہم تو بچ گئے، اللہ نے ہمیں بچا لیا. اِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، کہ ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو ہمیشہ دین سے پیچھے، ان کا دین کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہوتا. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح، مال غنیمت مل جائے، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور کہیں گے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، ہم صرف لیٹ ہو گئے نا، تھوڑے سے دیر ہو گئی ہے ہمیں، ہم تو تمہارے ساتھ محبت کرنے والے، ہم تمہاری تو ہیں، ہم بھی حصے کے حقدار ہیں. یا لیتنی ہے كنت معهم، لیکن ایسے بندوں کو اللہ اور اس کے رسول مال غنیمت سے حصہ نہیں دیتے، شریعت حصہ نہیں دیتی. فَأَفُوضُ فَوْضًا عَظِيمًا، اب یہ لوگ کہتے ہیں افسوس کی بات ہے، کاش کہ ہم ساتھ ہوتے. یا لیتنی معهم، افسوس کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے. فَأَفُوضُ فَوْضًا عَظِيمًا، تو ہم بھی بہت بڑی کامیابی، مال لینے کے اندر کامیابی حاصل کر جاتے. آزمائشیں آئی ہیں اہل اسلام کے اوپر، مجاہدین صحابہ کے اوپر بڑی آزمائشیں آئی ہیں. جس وقت مقام احد ہے یا بدر ہے، پہلی یہ جنگیں تھیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کافی سارے ساتھی جو تھے وہ نئے تھے. میدان کے اندر آئے، پتھر ہی پتھر ہے، کوئی سیدھی جگہ نہیں ہے. سامنے کافر کھڑے ہو گئے، مشرکین مکہ. اب مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا مقام نہیں ہے. احد میں بھی ایسے ہوا، بدر میں بھی ایسے ہوا. ایسی جگہ نہیں ہے. وہ جو صاف جگہ ہوتی وہ آ کے مل لیتے، آ کے اسی پہ قبضہ کر لیتے. مسلمانوں کے لیے وہ ٹیلے، وہ پتھر، وہ مٹی والی جگہ جو ایسی ہوتی، اللہ رب العزت پھر ایسی مدد کرتے، اتنی بارش برساتے کہ یہ مٹی یہاں جم جاتی، پتھر سارے کے سارے سیدھے ہو جاتے، اور ان کی سیدھی جگہ پہ چکڑ کر دیتے. وہ چل نہ سکتے، مسلمانوں کے میدان بن جاتے. اللہ نے ایسا کیا. اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، آپ دیکھ رہے تھے جب مٹی ان کے منہ میں نے پھینکی، آپ نے نہیں کیا یہ سارا کچھ. اللہ نے ایسی آندھی چلائی کہ مٹی اٹھی، ان کو آنکھوں سے ہی اندھا کر دیا. وہ میدان چھوڑ کے دوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. اصل آزمائش تو یہ تھی نا کہ یولون الادبار، کون ایسا بندہ جو پیٹھ پھیر کے بھاگتا ہے. اہل اسلام جب میدان جنگ میں آ جائے، جو بندہ جنگ سے، جو دین کی خاطر جنگ، جس طرح صحابہ لڑے، ایسی جنگ سے اگر کوئی بندہ ڈر کی وجہ سے بھاگ کے، وہ کافر ہو جاتا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ مرتد، زندیق اور کافر کو حکم میں ہو جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اب آ گئے ہو تو اب جان دینی، یا غازی بننا ہے یا پھر شہید ہونا ہے. تو فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں. الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی حیاتی کو دفع کرتے ہیں، بیچ ڈالتے ہیں. بالآخرہ، آخرت کے بدلے میں، کیونکہ آخرت میں انہیں اجر ملنا ہے،
اچھا انجام ملے. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں فَيُقْتَلْ، یا وہ مارے جاتے او یغلب، یا غالب کر دی جاتے، یعنی یا شہید کیے جاتے یا پھر غازی بن جاتے. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تھوڑی دیر میں اللہ جنت جیسا اجر نصیب کر دیتا. فرمایا قیل ادخل الجنہ، شہید ابھی شہادت کے اوپر آتے ہی ہیں. سنن نسائی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی شہید کا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا نہیں، یہ جنت کے دروازے پہلے کھول دیا. انما نسمت المؤمن طارق من شجر الجنہ حتی یبعث اللہ یوم القیامہ. سنن نسائی، شہید کی روح کو جنت کے درختوں کا پھلوں کا پرندہ بنا کے اڑا دیا. سبز قندیلوں میں وہ عرش کے نیچے ہوتے ہیں. تو فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہوگا تمہارے لیے، تم کیوں نہیں لڑتے اللہ کے راستے میں. والمستضعفین من الرجال، اور کمزور لوگ جو مردوں میں، والنساء عورتوں میں، والولدان بچوں میں، الذین یقولون، وہ کہتے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس ظالم اہل کی بستی سے ہمیں نکال دے. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی بادشاہ، کوئی ولی بنا دے. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی مددگار بنا. جس وقت انسان اللہ سے اپنی مدد مانگتا ہے تو اللہ اس کا ضرور نصرت کرنے والا بن جاتا ہے. جب انسان اپنا دکھ، اپنا غم، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، تکلیف، بیماری، اپنا نقصان اللہ کے سامنے کہتا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ میری شکایت، میرا غم، میرا دکھ، میری تکلیفیں، میری مصیبتیں، میرا سارا کچھ ہے وہ تیرے سامنے میں نے رکھا ہے. اللہ کہتے تو نے میرے سامنے رکھا ہے، پھر اب حل ہوتا دیکھ کہ میں کتنا جلدی اس کا حل نکال دے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ سارے کے سارے معاملات اللہ کے سپرد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ اپنے سے دروازے سے مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. غیر اللہ کے جتنے دروازے ہیں اللہ ان سب شرک، خباثات، بدعات، رسومات سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.